बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे तमाम वाजिबुल एहतराम नाज़रीन को सरकार के नौकर सज्जाद मलिक का सलाम। आज मैंने कुछ जेम्स इकट्ठे किए हुए हैं जो इंग्लिश के अल्फाज है और जो मैंने ये स्पीकिंग सेशन में पहले पार्ट के अंदर आपके वर्ड्स की करेक्शन करवा रहा हूँ जो मिसप्रोनाउंस्ड हमारे अल्फाज हैं। तो आज ये गारमेंट्स रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो मर्द भी, ख़वातीन भी, बच्चे भी, तमाम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कसरत से इसको गलत बोला जाता है। तो आज का पहला वर्ड है, देखिए जी, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है पैंट। ये पहला वर्ड है हमारा पैंट। तो ये वर्ड पैंट नहीं होता, आपने इसको गौर करना है कि ये दो हिस्सों पर यानी दो टांगों पर आता है और दो थाइस को ये टू लेग्स को कवर करता है। इस बिना पर जो दो हिस्सों पर बाइपेटाइड्स होते हैं उनको प्लूरल सेंस में लिया जाता है। तो चाहे पैंट्स आपके पास एक है लेकिन उसके हिस्से दो होते हैं, तो एग्जैक्ट इसका नाउन है पैंट्स। तो एग्जैक्ट नाउन की इसकी प्रोनाउंसिएशन है पैंट्स। सो ऑनवर्ड नो पैंट बट पैंट्स, वर्ड पैंट्स। इसी तरह पैंट की एक और इंग्लिश है ट्राउजर। ट्राउजर हमारे यहाँ आम तौर पर जो जॉगिंग वगैरह के लिए या गेम्स के लिए यूज करते हैं, समझते हैं कि वो ट्राउजर होता है। ट्राउजर वो नहीं होता, ट्राउजर वो पैंट ही होती है। इनफैक्ट पैंट्स को ही कहते हैं। तो इसका सही तलफ्फुज है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स, पहला पैंट नहीं पैंट्स, दूसरा ट्राउजर्स। तीसरा भी इसी से रिलेटेड एक वर्ड है पैंटलून। पैंटलून जिसे उर्दू में पतलून कहते हैं। तो ये भी चूंकि पैंट्स या ट्राउजर्स की ही इंग्लिश है, तो इसका भी सही प्रोनाउंसिएशन है पैंटलून्स। पैंटलून्स, पैंटलून्स। तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है हमारे सामने निकर। वो निकर बनियान पहने हुए था या उसकी निकर पहना दो। बच्चों को बड़े भी पहनते हैं, आमतौर पे बच्चे इसको पहनते हैं, तो इसकी निकर चेंज कर दो। ये वर्ड निकर नहीं है, ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है नीकर्स। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका नीकर्स। और ये जो फिफ्थ वर्ड है हमारे सामने शॉर्ट है। ये घुटनों तक या इससे ऊपर तक जो पहना जाता है, तरपोश भी इसको कहा जाता है। ये ऊपर वाली घुटनों से ऊपर टांगे ढांपने के लिए पहना जाता है, यानी ये लॉन्ग निकर्स होती है, तो इसे शॉर्ट बोल देते हैं। ये वर्ड शॉर्ट नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स, मैंने शर्ट शॉर्ट्स पहना हुआ था, या बच्चे को शर्ट शॉर्ट्स पहना दो। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पैंट्स, ट्राउजर्स या पैंटलून्स एक ही चीज के नाम है, तो फिर वो जो हम गेम के दौरान या एक्सरसाइज के लिए पहनते हैं, हम तो उसको ट्राउजर्स कहते रहे, वो क्या होता है जी? वो होता है जॉगिंग सूट। उसकी इंग्लिश होती है जॉगिंग सूट। जॉगिंग ट्रैक पे जाने के लिए जो हम एक्सरसाइज वगैरह के लिए पहनते हैं वो जॉगिंग सूट होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है, मैंने जीन की पैंट खरीद ली है। देखिए, दो इसमें मिस्टेक है, एक तो जीन, एक पैंट। चलो मैं मान लिया कि आपने कहा मैंने जीन की पैंट्स खरीद ली है। रिमेंबर, जीन की पैंट्स नहीं होती। सबसे पहले तो वर्ड जीन ही नहीं होता, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी जीन्स। और जीन्स जब आप यूज करते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये उसकी पैंट्स ही है, उसके साथ पैंट्स या ट्राउजर्स या पैंटलून्स का वर्ड लगाना बिल्कुल गलत होता है। तो आप द बॉय who was wearing blue jeans came to see me, तो जीन्स का लफ्ज इस्तेमाल करना, इसके अंदर ही पैंट्स जो है वो शामिल है। ये फुल पैकेज वर्ड होता है जीन्स, यानी कि पैंट्स भी इसके अंदर ही आ जाता है।
تو نیکسٹ ورڈ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بریفز کے بارے میں بتایا، جھانگیا یا زیر جامہ، تو ایک انڈر پینٹ ورڈ ہوتا ہے انڈر پینٹ، جو کہ بریفز کو یعنی جو عام ہم غلط العام انڈر ویئر جس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کی تصحیح کروا چکا ہوں، جو کہ نیچے ورڈ دوبارہ بھی میں نے دیا ہوا ہے بریف، بریف یا بریفز، بریف غلط ہوتا ہے بریفز، بریفز کہتے ہیں انڈر پینٹس کو، یہ ورڈ ہوتا ہے انڈر پینٹس، انڈر پینٹس جو ہم پہنتے ہیں وہ بریفز ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا جو انڈر ویئر ہوتا ہے وہ جو بھی ہم لباس کے نیچے سے پہنتے ہیں اس میں بنیان سے لے کے تمام تر چیزیں لیگی شیگی سب کچھ آ جاتا ہے، وہ سارا انڈر ویئر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ورڈ دو ہے انڈر پینٹس اور بریفز، یہ سملر میننگ رکھتے ہیں، یعنی جھانگیا یا زیر جامہ۔ آگے ایک خواتین، ویسٹ کی خواتین جو سکرٹس وغیرہ پہنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گھٹنوں تک کور کرنے کے لیے ایک موری دار سکن ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے، تو اس کو ہمارے بریچ بول دیتے ہیں، بریچ۔ انفیکٹ چونکہ وہ دونوں ٹانگوں پر آتا ہے اس لیے ایگزیکٹ پروننسیشن ہے اس کی بریچز، ایگزیکٹ پروننسیشن ہے اس کی بریچز۔ یہ ٹانگیں ڈھانپنے والا موری دار لباس ہوتا ہے، یہ عام طور پر خواتین جو سکرٹس پہنتی ہیں وہ یوز کرتی ہے، بریچز۔ اب سٹاکنگ ایک ورڈ ہے، لباس کے لیے یوز کرتے ہیں، ڈریس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو یہ انفیکٹ کلیئر انگلش ہے، کلیئر اس کی جو پروننسیشن ہے، یہ ورڈ یا ناؤن ہے وہ ہے سٹاکنگز، سٹاکنگز، دیٹ از مور دین ون، سٹاکنگز۔ اچھا، یہ ایک عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، شاید پجامہ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، پاجامہ تو ڈیفینیٹلی اردو کا ہی لفظ ہے، لیکن یہ انگلش کے ورڈ پاجامہ سے نکلا ہے، تو پاجامہ بھی لائک پینٹس دونوں ٹانگوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، تو ایگزیکٹ اس کی پروننسیشن ہوتی ہے پاجاماز، پاجاماز، پاجاماز۔ تو نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس، اپنے گلو لے کے آؤ۔ اب گلو آپ نے ایک ہاتھ پہ تھوڑی پہن لینا ہے، وہ پیئر ہوتا ہے، وہ جوڑی کی صورت میں ہوتا ہے، تو ایگزیکٹ ناؤن جو ہے وہ گلوز ہوتا ہے نہ کہ گلو، کیونکہ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ انڈرسٹوڈ ہے، کوئی ایک ہاتھ پہ پہن لے اور دوسرا نہ پہنے تو یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن ہمیشہ جو گلوز تیار ہوتا ہے یا پہننا مقصود ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا ریئل پروننسیشن ہے گلوز۔ اچھا، جرابیں، اگر جراب ایک ہے یا زیادہ ہے اسے ساک نہیں بولنا، ایگزیکٹ ورڈ ہوتا ہے ساکس، ساکس۔ جراب ایک یا افراد ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ یہ بھی پیر کی صورت، جوڑے کی صورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے ایگزیکٹ ورڈ ہوتا ہے ساکس۔ آگے بریفز کا میں بتا چکا ہوں، یہاں بڑا انٹرسٹنگ ایک ورڈ ہے لیڈیز کے لیے، لیڈیز بی اٹینٹو، شہر دیاں کڑیاں، پنڈ دیاں کڑیاں ہوں تو وہ کہہ دیتی ہیں ٹاپس، یہ کانوں میں سجاوٹ کے لیے پہنا ہوتا ہے نا، نگینہ سا پہنا ہوتا ہے، تو پنڈ دیاں کڑیاں کہہ دیتی ہیں ٹاپس۔ آج کل ایجوکیشن سے پنڈ شہر والے سارے فیشن بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو زیادہ فیشنیبل اس کو ٹاپس بول دیتے ہیں۔ آپ انگلش ڈکشن میں جا کے اسے ڈھونڈیے تو ٹاپس کا ورڈ آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور ٹاپس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ درجہ، ٹاپ، ٹاپ آف دی لسٹ، بہت بلندی پر، یا اس کا ایک انگلش آپ کو ملے گی لٹو، وہ جو گھمانے والا۔ جس سینس میں ہم یوز کر رہے ہیں یہ ورڈ جو زیبائش کے لیے ہے، میں اس کی ایٹیمالوجی بتاتا جاؤں کہ یہ ورڈ بیسیکلی قدیم زمانے میں جب پتھر کا دور یا ہیرے جواہرات کا دور ہوتا تھا تو جو رائل یا اسکوائر فیملیز تھی اپنی خواتین کی آرائش و زیبائش کے لیے جو زیور بناتے تھے، جو جیولری بناتے تھے، اس میں ایک خاص قسم کا پتھر تھا جس کا نام ٹوپاز ہے، اس سے جو بنتا تھا کانوں کے لیے سجاوٹ کے لیے، تو ورڈ ہے ٹوپاز، تو ورڈ وہاں سے نکلا، یہ ایک قیمتی پتھر کا نام ہے ٹوپاز۔
لیکن ایک پرابلم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ مارکیٹ جاتی ہو اور آپ شاپ کیپر سے کہتی ہیں بھائی مجھے ٹوپیز دے دو, تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کو کسی میڈیکل سٹور کا, ہو سکتا ہے کسی گروسری سٹور کا, ہو سکتا ہے کسی کھل بنانے والی کی دکان کا ایڈریس دے دے کہ بھئی ٹوپیز ہمارے پاس تو نہیں ہوتا, آپ کو کہیں سے ملتا ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اپنی تصحیح کی خاطر آپ ذہن میں رکھیے گا یہ ایگزیکٹ ورڈ جو کانوں کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ٹوپیز ہوتا ہے. ٹوپیز بھی اس کو بولتے ہیں, ٹوپیز بھی بولتے ہیں. تو ٹوپیز زیادہ کامن ہے. تو ان فیکٹ جو ٹاپس کا ورڈ ہے جو جیولری کے لیے یوز ہوتا ہے یہ غلط ہے. ایگزیکٹ ورڈ ہوتا ہے ٹوپیز. So let me repeat all these 15 words in a glance. So first one is pants. First one is pants. Second one is trousers. Third one is pantaloons. Fourth one knickers. Fifth shorts. Sixth jogging suit. Jogging suit. 7 close کیجئے گا جی. 7 jeans. جینز, نو پینٹس وینٹس, پتہ ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ جینز کی پینٹس ہی ہوتی ہے. انڈر پینٹس, انڈر پینٹس, بریچز, بریچز, سٹاکنگز, سٹاکنگز, پائجاماز, گلوز, ساکس, briefs, and last but not the least is ٹوپیز. ٹوپیز. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور بہت سارے لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہوں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے انشاءاللہ بہت سا بینیفٹ لیں گے. میں 8 یا 10 لیکچر اس کے اوپر مکمل کرنے کے بعد پھر میں اب بیسک جو گرامر کی مسٹیکس ہیں انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں. اس طرح آپ کی جو رائٹنگ کے اندر بہت بڑی گلیئرنگ قسم کی مسٹیکس ہوتی ہیں آپ ان پر اوورکم کر سکتے ہیں, آپ ان پہ قابو پا سکتے ہیں. تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مفید قسم کی انگلش سیکھتے رہیں. یہ تعلیم و تربیت کے سیکشن میں آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے انگریزی سمجھائی اور سکھائی جا رہی ہے. آپ کی دعاؤں کا طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادنا نوکر کی طرف سے. اللہ حافظ.